ویسے جنت کا حدود دربہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مدت تو ہم خواب میں 2-4 باغ سمجھائے بیٹھے۔ ہمارے بچپن میں کیا ہوتا ہے، مینڈک کی کیا آرزو ہوتی ہوگی کنویں میں، ہم بھی سوچا ہوگا کہ دیکھو جی ادھر تو سیب کھانے کو نہیں ملتا، ادھر 15-16 سیبوں کے باغ ہوں گے، شرارتیں بڑی ہوں گی، لٹک لٹک کے جنت کے کوئی آم کوئی سیب کوئی یہ کھا بھی، مگر جس دن سے رقبہ سنا نا جنت کا، تب سے حواس باختہ ہے، تب سے اگر ساری کائناتوں کے ذرات بھی انسان بن گئے اور سارے سمندروں کے قطرے بھی انسان بن گئے تو جنت کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارض السماوات والارض، جنت کا رقبہ بڑا چھوٹا سا ہے، 7 کائناتوں اور 7 زمینوں کی لمبائی کے برابر صرف جنت کی چوڑائی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ آپ کون سی جنت کی حوث کرو؟ جنت تو تمہارا حق ہے یار، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، ہم نے خالی جنت میں بیٹھ کے، وہ تو ابتدا میں یہ ہوگا تھکے ہوئے دنیا سے جائیں گے، بڑی مصیبتیں پڑیں گی، نہریں چل رہی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، زخر و کم خواب کے لبادے پہنے، یہ تو ابتدا ہے۔ ریٹ بڑا کم ہے جنت، سچی بہت کم، حیرت، بہت سستا کام۔ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو، اتنا۔ اور جس شخص سے خدا کی یاد میں ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر اور ادھر کے اس کے رخسار تک آ گیا، اس پہ دوزخ کی آگ ہمیشہ جل جانا۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے میرے رسول آدھے امت بے حساب داخل کروا لیں، یہ بڑا عجیب سی بات ہے، اس پر راوی مصدق ترین سب سے بڑی حدیث ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل ابو سعید خدری لوگ تلاش رسول میں نکلے تو حضور ایک تاریکی کے ایک درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلے، کہا تمہیں بتاؤں میری ڈیل کیا ہوئی ہے آج اللہ کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہو تو میں بتاؤں کہ میرے رب نے کہا ہے کہ میں تیری امت بے حساب بغیر کسی حساب کے آدھی داخل کر دیتا ہوں، کانٹریکٹ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ کانٹریکٹ لکھا کہ یا تو یہ لے لو کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب داخل کرا لو، یا شفاعت لے لو، یا شفاعت لے لو۔ تو خالد حضرات آدھے مسلمان تو کہیں گے ہمارا تو خام خواہ تختہ ہی ہو گیا، اگر اس وقت کر لیتے تو ہم بے حساب جاتے، مگر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا چنا؟ فرمایا میں نے تمہاری شفاعت چنی، اور جانتے ہو کیوں چنی؟ کہ میری امت کے اچھے لوگ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، میں نے تو یہ شفاعت جو ہے اپنی امت کے آخری گناہ گار کے لیے۔ واٹ اے پروفٹ، واٹ اے پروفٹ، کیا پیغمبر تھے آپ، کیا رسول تھے آپ۔ مگر مسئلہ ایک بڑا پیدا، لوگ اٹھتے ہیں ایک دفعہ کراہت آتی ہے اس طرح، کوئی کہتا ہے جناب مرزا غلام احمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، کوئی کہتا ہے فلاں دعویٰ ہے۔ وہ یار تم لوگوں میں عقل نہیں ہے، خوبصورتی اور بدصورتی کی کوئی پہچان نہیں، ایک طرف وہ حسن کامل ہے اور ایک طرف یہ ذلت آمیز زندگیاں، ان کا کیا میچ پڑتا ہے؟ کیوں کھڑے ہو کے یہ بحثیں کرتے ہو اور کیوں بحثیں کرتے ہو؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اور انسان کو تم اپنے پیغمبر سے کسی صورت کے مشابہت سے گریز کرو، وہ سنگولیرٹی ہے، وہ 7 آسمانوں اور زمینوں میں سنگولیرٹی ہے، محمد رسول اللہ۔ اس کو کہاں ملاتے پھرتے ہو یار؟ کو شرم کرو، کو حیا کرو، ان تصورات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی؟
کہ اتنا حسن کامل ہو اور اس کے مقابلے میں تم کسی ٹوٹے پھوٹے شعلہ اور انگاری کو بھی اس کے برابر لاؤ گے تو کوئی میچ پڑ جائے کوئی. Never accept this weight on this discussion, ورنہ آپ کا ذوق خراب ہو جائے. یہ آپ کی کم ظرفی ہوگی، بد ذوقی ہوگی اگر تم اپنے رسول کے ساتھ کسی کو ملانے کی کوشش